آج کی ویڈیو میں ہم 10 ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو جہنمی ہیں۔ وہ کون سی عورتیں ہیں اور کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ حضرت امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آبا طاہرین کی سند سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت گریہ کرتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کو کس نے رلا دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ میں ان کے عذاب کی شدت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور دوزخ کی آگ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں دوزخ کا گرم پانی انڈیلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اندھی، بہری اور گونگی تھی اور وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی اور اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود برس و جزام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے منہ کے بل دوزخ کے تنور میں لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مقراظوں سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنزیر کا تھا اور اس کا دھڑ گدھے کا تھا اور اس پر لاکھوں قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا جو کتے کی شکل میں ہے اور دوزخ کی آگ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکل رہی تھی اور فرشتے اس کے بدن اور سر پر دوزخ کے ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے میرے پیارے بابا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ یہ بتائیے کہ ان عورتوں کا عمل اور ان کا کردار کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تھا، یہ وہ عورت تھی جو مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ جو عورت اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی۔ جو عورت پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنے شوہر کو حقوق زوجیت کی ادائیگی سے منع کرتی تھی۔ جو عورت پاؤں سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ جو عورت اپنے وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی وہ لوگوں کے لیے زیب و زینت کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے وہ صفائی کا خیال نہ رکھنے والی عورت تھی اور جنابت اور حیض کا غسل نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کو حقیر سمجھتی تھی۔ جو عورت اندھی، گونگی اور بہری تھی یہ وہ عورت تھی جو اولاد زنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ جس عورت کے وجود کو مکراز سے کاٹا جا رہا تھا یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی وہ دلالہ عورت تھی جو مختلف قسم کی لڑکیوں کا کاروبار کیا کرتی تھی، لڑکیوں کو بیچا کرتی اور لڑکیوں کو خرید کر مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ جس عورت کا سر خنزیر کا اور دھڑ گدھے کا تھا وہ چغل خور اور جھوٹی عورت تھی۔ وہ عورت جس کی شکل کتے کی تھی اور اس کے جسم میں آگ داخل ہو کر اس کے منہ سے نکل رہی تھی وہ گلوکارہ اور حاسد عورت تھی جو اپنی زندگی میں گانے گایا کرتی تھی، جو بن ٹھن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو کر گانے گایا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور خوش نصیب ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو گیا۔ دوستو، عورت کو اللہ پاک نے اسلام میں بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے جنت کو عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے جسے ماں کہتے ہیں۔ آپ کو علم نہیں کہ جنت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ پاک نے جنت کو ایک عورت کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ کیا آپ کو اس سے عورت کے مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں ہوتا؟ عورت جس کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا، عورت جس کو اللہ پاک نے مامتا کا درجہ دیا، کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ماں کو پیدا کیا تو اپنی طرف سے محبت کا تحفہ اس کے دل میں رکھ دیا
عورت کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے دنیا میں 3 چیزیں پسند کی گئی ہیں، جس میں سے ایک نیک عورتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی بیٹی کی اچھی طرح پرورش کی، جوان کیا اور پھر شادی کر دی، تو میں اور وہ آدمی جنت میں ایسے ہوں گے جیسی میری 2 برابر والی انگلیاں۔ لیکن دوستو، آج جب ٹک ٹاک پر میں لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج جب مارننگ شو میں عورتوں کو اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، آج جب ٹی وی پر اور مختلف اشتہارات میں عورتوں کو اپنا جسم دکھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کے قدموں میں اللہ پاک نے جنت رکھ دی ہے۔ کیا یہ وہ عورت ہے جسے اللہ پاک نے رحمت قرار دیا ہے؟ افسوس میری بہنوں، صد افسوس، تم اپنے مقام اور مرتبے سے واقف ہی نہیں ہو۔ تمہیں اللہ پاک نے کس مقام سے نوازا ہے، لیکن افسوس کہ تم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک کی طرف لوٹ آئیے، ورنہ جو عذاب آپ کے منتظر ہیں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اور ہم نے اپنی ایسی ہی ویڈیوز میں کئی مرتبہ بتایا ہے کہ دین اسلام میں جو مرتبہ عورت کو ملا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، ورنہ دین اسلام سے پہلے تو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونے والی عورت ہی یہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔